بالکل واضح ہوا۔ اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بھی پیشکش کی ہے اسی پر ایک توضیحی سوال کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی حفظان صحت کے اصول ایک کتاب میں لکھے ہوئے، ایک صحت مند آدمی اس پر پوری زندگی عمل درآمد کرتا رہے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے تو اب حفظان صحت کے اصول اس وقت کچھ نہیں کریں گے، پہلے بیماری دور کی جائے گی پھر اصل اس پر آیا جائے گا۔ ایک اور چیلنج جو ہم سب اس موقع پہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ چلیے آپ نے کہا قرآن مجید تو ایک نارمل صحت مند آدمی سے بات کر رہا ہے، ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بلوغت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ خود علماء جو اس دین کے عوارف کو، اس کے معارف کو، اس کی گہرائی، بصیرت، حکمت، سب چیزوں کو جانتے ہیں، پوری امت کی 14 سال کی تاریخ میں بتاتی ہے، وہ کانٹینٹ براہ راست سمجھنے کے باوجود، اور ان سے زیادہ کون ذہنی لحاظ سے صحت مند ہوگا جو اس کانٹینٹ تک براہ راست اخذ و استفادہ کر رہا ہے، ان کی بھی یہ ضرورت باقی رہتی ہے کہ وہ بھی پھر کہیں جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ پکڑاتے ہیں، بڑے بڑے علماء، اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں اپنے ان مسائل کو جن کی وجہ سے وہ درجے تک نہیں پہنچ رہے تھے، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ صحت مند تو کیا، یہ تو اعلیٰ درجے کے صحت مند لوگ تھے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں پھر جانا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ تو دین نے کرنا ہے، یہ تعبیر ہی بالکل غلط ہے۔ اور یہی بتا رہی ہے کہ مسئلہ وہ نہیں تھا کہ بیماری پیدا ہو گئی، بلکہ کوئی ایک چیز ہے۔ تزکیہ دین نے کرنا ہے، تزکیے کا نسخہ اللہ کا پیغمبر دے کر گیا ہے، وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی اس میں علم و اخلاق کی ہدایت ہے، اس میں اللہ کی شریعت ہے۔ یہ تزکیے کا نسخہ ہے، اس کو جیسے ہی آپ اختیار کریں گے، جیسے ہی اپنائیں گے، جیسے ہی عمل کریں گے، تزکیہ ہو جانا ہے۔ اس کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نسخے کو آپ آمادہ ہو جائیں کہ آپ استعمال کریں، یہ ہے مسئلہ۔ جی، یہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یہ مسئلہ علماء کو بھی درپیش ہوتا ہے، یعنی کیا میں بیمار نہیں ہوتا، آپ بیمار نہیں ہوتے؟ ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو اطباء کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت کو حکیم نابینا کی دوا نہیں لینا پڑی، حکیم کرشی سے اپنا علاج نہیں کرانا پڑا۔ تو یہ اصل میں جسمانی امراض کے معاملے میں ہمیں ادنا تردد نہیں ہوتا، بعض نفسی امراض بھی ہوتے ہیں، ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جو آدمی عالم بن رہا ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو سر درد نہیں ہوگا، اب اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اب اس کے گردوں میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ ہوگی؟ شیطان تو وہاں زیادہ آئے گا اس کو تو روکنے کے لیے۔ دیکھیے، شیطان سے بھی زیادہ اصل چیز تربیت تعلیم ہے۔ ٹھیک، ایک ہے وہ تعلیم حاصل کرنا جس سے آپ دین کے کنٹینٹ کو سمجھیں، اس نسخے کو سمجھیں، ایک ہے وہ چیزیں کرنا جس سے آپ اپنے آپ کو دین پر عمل کے تیار کریں۔ یہ جو عمل کے لیے تیار کرنے کا معاملہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی تطہیر خود ہی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے دور بھی کر لیتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے روزمرہ کے معمولات اتنے اچھے رکھتے ہیں کہ بیماری قریب نہیں پھٹکتی۔ میں ایسے بعض لوگوں سے واقف ہوں کہ ساری زندگی 70-80 سال جیے اور کبھی کوئی دوائی نہیں لی، لیکن کتنے ہوتے ہیں؟ چند۔ زیادہ تر کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جسمانی بیماریاں، اسی طرح سے نفسی بیماریاں، ذہنی بیماریاں۔ ان سب بیماریوں کے لیے جو علاج معالجہ آپ نے کرنا ہے اس کا دین کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے ہرگز یہ لفظ استعمال نہ کیجئے کہ یہ اصل میں تزکیہ ہو رہا ہے، نہیں، تزکیہ تو دین نے کرنا ہے۔ ہمیں اس قابل کرنا ہے آدمی کو کہ اس کا سر درد دور ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے، یا اگر کوئی نفسی رکاوٹ ہے نماز پڑھنے میں تو اس کو دور کر دے، یا وہ کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے جس سے نکل کر وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، ان رکاوٹوں کو ہم متعین کریں اور ایک اچھے معلم کی طرح، ایک اچھے مربی کی طرح ان رکاوٹوں کو میں نے عرض کیا کہ یہ نفسیات کا علم ہے، یعنی وہ دین کا علم ہے جو آپ نے پیغمبر سے لیا، یہ نفسیات کا علم ہے۔ تو نفسیات کا علم یہ بجائے خود انسان کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے طب کا علم ہے، اس میں بھی ایسی محنت لوگوں نے کی ہوگی، اپنے تجربات سے چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تصوف کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جس کو میں نے ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ بہت اچھے ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ آپ صاحب یہ